خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous sommes honorés de vous présenter les points forts d'une rencontre avec les membres du bureau exécutif de l'Ansarullah de la Belgique. Le Calife a également prononcé le discours principal lors de l'événement commémorant le centenaire de la mosquée Fazal. Nous débutons par la rencontre de dimanche entre Sa Sainteté le 5e Calife qu'Allah soit son soutien et les membres du bureau exécutif de la Majlis Ansarullah de la Belgique. Le bureau exécutif national de la Majlis Ansarullah de la Belgique a eu le privilège d'une rencontre avec Sa Sainteté le 5e Calife qu'Allah soit son soutien. Les Ansar avaient voyagé spécialement pour la rencontre qui s'est tenue dans les studios de la MTA à Islamabad. Au début de la rencontre, Sa Sainteté le Calife a évoqué la mission de la Majlis Ansarullah. دستور اساسی میں لکھا ہوا اس کے مطابق کام کریں، جو لائحہ عمل بناتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، عاجزی پیدا کریں اور تعاون اور تقوی سے کام لیں، جماعتی نظام سے بھی تعاون کریں، آپس میں محبت اور پیار کریں، اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی میں ہونی چاہیے، اور یہی چیز اس کے لیے بنائی تھی انصار اللہ بھی۔ میں نے پچھلے دنوں میں انصار اللہ کا اجتماع میں تقریر کی تھی، نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں، نعرہ لگاتے ہیں تو مددگار بن کے دکھائیں۔ پھر یہی چیز ہے جو انصار کو چاہیے۔ اس عمر کو پہنچے ہوئے جہاں بچے تو ہیں نہیں جہاں انگلی پڑھ کے چلانا ہے آپ کو، جو جاگ رہا ہے پہلے ہی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مچھلا بنا ہوا ہے، اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ مچھلے نہ بنائیں، اگر حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو ہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم گائیڈ لائن ہے۔ پچھلے دنوں میں جو میں نے انصار کا جو اجتماع یو کے کا ہوا تھا تقریر کی تھی، آپ نے سن لی تھی؟ جی بس پھر وہی لایا عمل آپ کا۔ بچوں کو تو میں سمجھاؤں، بوڑھوں کو کیا سمجھاؤں گی، سفید جڑیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جو لٹریچر پڑھانا ہوتا ہے، کتاب دی جاتی ہے انصار اللہ کو، اور پھر کویسچن پیپر بھی ہوتا ہے تو وہ حل کروانا، تو دوست اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے یا دلچسپی نہیں لیتے اس کتاب کو بھی پڑھنے کی یا عام لٹریچر پڑھنے کی۔ اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن دلچسپی نہیں لیتے تو ان کو دلچسپی پیدا کریں۔ جو تربیت کا شعبہ ہے وہ ان میں پہلے یہ روح پیدا کریں کہ بیلجیم میں آ گئے، مغربی ملکوں میں آ گئے، صرف دنیا کو مانا مقصد نہ بناؤ، دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہو تو دین تو مقدم اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ دین ہے کیا، اور دین کو پتہ کرنے کے لیے کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہمیں دین سکھائے، یہ ضروری ہے، وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ قرآن کریم اس کی بنیادی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں جو اس کی تشریح ہیں، تو لوگوں کو بتائیں تربیت کا شعبہ، اور آپ بھی جب دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ تم لوگ پڑھو، اس کو توجہ کرو۔ یہی چیز ہے جو ہمیں مقدم ہونی چاہیے، ہم اس کا عہد کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ تو اپنے تربیت کے شعبے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، آپس میں مل کے معین پروگرام بنا کے تو پھر اس کو ذرا توجہ دلائیں۔ تو میں نے یہی کہا ہے نا کہ سوئے ہوئوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کون جگائے؟ تو بوڑھی عمر میں پہنچ کے تو اب پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، پیار سے اپنی مثالیں قائم کر کے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عاملہ کے ممبر ہیں، آپ کے نیشنل عاملہ کے ممبر ہیں، مقامی مجالس کے عاملہ کے ممبران ہیں، اگر یہ مل کے اپنی اصلاح کر لیں اور اس طرح توجہ دے دیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، تو تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے 50% تو لوگ اسی طرح کور ہو جائیں گے اگر
عاملہ کے جو ممبران ہیں اور نائبین ہیں یا خدمت کر رہے ہیں کسی بھی رنگ میں، ان کو یہ توجہ پیدا ہو جائے، پہلے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے نا اپنے نمونے قائم کر لیں. نیشنل عاملہ اپنے نمونہ قائم کرے، مقامی عاملہ اپنے نمونے قائم کرے، زعماء اپنے نمونے قائم کریں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگوں کے پیچھے نہ جایا کریں جس پہ کچھ نہیں ہے. پہلے اپنی اصلاح دیکھیں، اپنے عاملہ کے اندر کتنے ممبران جو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں استثناء ہو گیا، ہمارا دین کا علم بہت ہو گیا. سار اللہ ہونے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، جو باقاعدہ قرآن کریم نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، جو روزانہ ایک آدھ پیرا حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی کتاب کا نہیں پڑھتے. تو جب خود نہیں ہم کرتے تو دوسروں کو کیا کہیں گے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہو. کیوں کہتے ہو دوسروں کو؟ لما تقولون ما لا تفعلون. دوسروں کو کیوں کہتے ہو بات جو تم خود نہیں کر رہے؟ تو اس لیے پہلے اپنے جو بیٹھے نا سارے، ان کی اصلاح کر لیں، باقیوں کی اصلاح ہو جائے گی. اور قرآن کریم کا جو حکم ہے نا، تعاون علی البر والتقویٰ، وہ نیکی اور تقویٰ میں جو تعاون ہے اس میں بڑھنے کی کوشش کریں. جماعت میں یہ روح پھونک دیں کہ تعاون ہم نے کرنا ہے، یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو بات خود بخود آ جائیں گی. تربیت کا شعبہ فعال ہو جائے گا تو تعلیم کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، مال کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، امور عامہ کے شعبے کو بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ خود لوگوں کو شوق ہوگا. جب تک کسی میں شوق نہ ہو اس وقت تک زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا کسی سے. تو وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ شوق پیدا کر دیں آپ تو سب ٹھیک ہے. اب ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا. ایک ہی آپ پروگرام بنا لیا اور اسی لاٹھی سے ہانکتے رہیں ساروں کو، وہ نہیں ہوگا. جو 40 سال سے 55 سال تک کے انصار ہیں، اس لیے ان کی صف دوم بنائی گئی تھی، ان کے لیے علیحدہ پروگرام بنائیں، ان کو بتائیں تو ان کے دماغ بھی تازہ ہیں، کچھ نہ کچھ وہ یادداشت ان کی بہتر ہے. 60 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، یادداشتیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے کچھ اور پروگرام بنانا ہے، ان کو کس طرح یاد کرانا ہے، ہر ایک سے ٹریٹ کرنا ہے مختلف لحاظ سے، سختی سے نہیں، نرمی سے اور پیار سے ہر ایک سے بات کریں، دوستانہ ماحول بنائیں، آپس میں اس طرح رہیں جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے. یہ نہ رہیں کہ ہم عہدیدار ہیں، ہمارے افسر ہم نے بات کر دی تو اگلے نے ماننی ہے، یا کسی نے اختلاف رائے کیا تو اس کا ہم نے برا منا لینا ہے. کبھی میں نے پچھلے دنوں میں ہی خطبے میں ذکر کیا تھا، کل بھی کیا، کہ اختلاف رائے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ ترقی کی علامت ہے. اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کو ذاتی انا والی بات نہیں بنا لینی چاہیے. تو اس کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر سمجھ آ جاتا جس سے اختلاف ہے اس کو بھی چاہیے، افسران کو، صدر صاحب کو بھی، باقیوں کو بھی، قائدین کو بھی، ناظمین کو بھی، زعماء کو بھی، کہ لوگوں کو پیار سے سمجھائیں. اختلاف رائے ہے تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، دلیل ہے تو. اور اگر ان کی دلیل اچھی ہے تو بغیر کسی انا کو سامنے رکھے اس کو مان لیں. تو یہ چیزیں تو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. اگر مل بیٹھ کے اپنے حل نہیں نکالنا تو پھر ڈکٹیٹرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں. پھر کہے گا تم کون اور میں کون. اگر کسی نے بیعت کی ہوئی ہے تو کہے گا میں نے تمہاری بیعت نہیں کی، میں نے تو مسیح موعود کو مانا ہے، میں نے خلیفہ سے بیعت کی ہوئی ہے. تم کون ہو؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، اور ہمیں نظام خلافت کی طرف سے ملا ہوا ہے جس کی ہم پابندی کرانا چاہتے ہیں. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور ہمارا مقصد ہے تو صرف یہ مقصد ہے کہ جو جماعتی پلان ہے، جو خلیفہ وقت کا منصوبہ ہے، جو خلیفہ وقت کی ہدایات ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. آپ یہ روح پیدا کر دیں انصار میں، سب ٹھیک ہو جائے گا. جہاں افسر بن کے رہیں گے وہاں سب کچھ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدر صاحب کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں، قائدین کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں، زعماء کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں. اور یہی چیز ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو، جس کا الہام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور میں ہمیشہ ہر جگہ
بار بار کہتا ہوں کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. وہ عاجزانہ راہیں اختیار کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی، نہیں تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی نہ اتنی طاقت ہے، نہ آپ کا اتنا علم ہے، نہ اتنے اختیارات ہیں کہ آپ اپنے زور سے کچھ کر سکیں. جو ہونا اللہ کے فضل سے ہونا ہے. اس لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کریں روزانہ. ایک سجدہ تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انصار عطا فرمائے جو تعاون کرنے والے ہوں اور حقیقت میں انصار اللہ ہوں، نانو انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے ہوں. Un des membres a demandé au calife comment encourager les membres de l'Ansarullah à améliorer la condition de leur prière. یہی تو بتایا ہے کہ اپنے نمونے قائم کریں، دعا کریں، نفل پڑھیں ان کے لیے، 2 سجدے کریں خاص طور پہ، اور ان کو بتائیں نماز کی اہمیت کیا ہے. قرآن کریم کے آیات ہیں، ان کو نکال کے ہر ہفتے ایک آیت سرکولر کر کے میسیج کر کے واٹس ایپ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے آج کل، اس پہ بھیج دیا. ایک حدیث ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں، وہ نکال کے ہر ہفتے ایک بھیج دی. حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس ہے، وہ نکال کے بھیج دیا. خلفاء کے بیان ہے، وہ کوئی نہ کوئی کوٹ نکال کے بھیج دیا. ہر ہفتے اگر ایک اس طرح آپ بھیجتے رہیں، نیا آتا رہے، تو سال کے 52 ہفتوں میں 52 میسیج چلے جائیں گے، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، مسیح موعود کا بھی، خلفاء کا بھی. ٹھیک ہے، وہ جب چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی پہ تو اثر ہوگا نا. ہمیں تو یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا ذکر کا، انا مانتا مذکر، کہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو، نصیحت کرتے چلے جاؤ. لست علیہم بمسیطر، تم دروغہ نہیں بنائے گا ان پہ. ٹھیک ہے، اب دروغہ نہیں ہے ڈنڈے کے زور سے آپ کہتے ہیں میں قائل کر لوں گا کسی کو. ہاں، پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اپنی مثالیں قائم کریں، دعا کریں ان کے لیے، تو ٹھیک ہو جائے گا. عرفان الہی کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، اور کیا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی عرفان الہی حاصل ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دے تو آپ تو وہیں رک جائیں گے، وہیں آپ بریک لگا دیں کہ عرفان الہی حاصل ہو گیا، ہم بزرگ بن جائے. حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، وہ بڑا اپنے آپ کو پیر سمجھتا تھا کہ میں بڑا عرفان الہی کے اعلیٰ معیار تک پہنچا ہوا ہوں. نمازیں میں اس نے پڑھنی چھوڑ دیں اس لیے کہ میں پہنچ گیا ہوں اللہ کے لیے، مجھے اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. تو مسلم موت کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اور دعا ہے وہ کرتے رہو. عرفان حاصل کرنے کے لیے کیونکہ لامحدود ہے اس کی علم اور اس کی طاقتیں اور اس کا معرفت. جب وہ لامحدود ہے تو تم کہاں کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں پہنچ کے تو میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. تو اس نے مثال دی کہ اگر ایک شخص کشتی پہ بیٹھا جا رہا ہو اور یہاں آگے خشک زمین آ جائے یا جزیرہ آ جائے یا ایک جگہ آ جائے جہاں اسے اترنا ہے، وہاں وہ نہ اترے اس جزیرے پہ، تو اسے آپ بیوقوف نہیں کہیں گے، جو پہنچنا تھا اس جگہ سے پہنچ گیا وہ. تو مسلم نے اسے کہا کہ اگر تم جسے زمین سمجھے ہو وہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہو اور تم وہاں سے اترو کشتی سے اور اگر تمہارا پاؤں پڑے تو ایک دم گہرا پانی آ جائے اور تم وہیں ڈوب جاؤ گے. عقل مند یہ تو یہ ہے کہ تم چلتے رہو جب تک تم دیکھتے نہ رہو کہ بالکل اسی پیمانے پہ خشکی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت اور عرفان لامحدود ہے. تم ایک جگہ اتر کے کہہ دو کہ میں نے حاصل کر لیا، وہ نہیں ہوتا. اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو تسلی بھی دے دیتا ہے، خود انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، انسان کی دعاؤں کا جواب مل جاتا ہے، اثر اس سے پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کے سمجھانے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. قرآن کریم کی آیات سے عرفان حاصل ہو جائے، یعنی کہ الہام ہوگا آپ کو عرفان کا. کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں سے آپ کو ایک نقطہ مل جائے گا کہ ہاں اس کا یہ جواب مل گیا. خلفاء کی کتابیں خطبے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ ہاں مل گیا. کسی بزرگ کی بات سن رہے ہیں، پرانے علماء بزرگوں کی صحابہ کی باتیں سن رہے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب مل جاتے ہیں، احادیث سے آپ کو جواب مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ لگا کہ ہاں یہ عرفان مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہے جو مجھے ذریعے نکال رہا ہے ان باتوں کے سے سمجھنے کے.
تو اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتا ہے. کوئی الہام تو نہیں ہر ایک کو کہ ولی اللہ کوئی آپ کو نبیوں کی طرح الہام ہونا شروع ہو جانا ہر بات کا. ٹھیک ہے, مختلف ذرائع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہر ایک کے اس کے مطابق. اس لیے عرفان الہی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل عبادت اور علم حاصل کرتے چلے جانا اور اس کے حل نکالتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے چلے جانا, یہ چیز ہے. یہ کہنا ہے مجھے عرفان الہی حاصل ہو گیا اور بس میں بڑا بزرگ پہنچ گیا, یہ ہوگی اس کے بعد وہ سمجھے وہ ختم ہو گیا, وہ ڈوب گیا پانی میں اس پیر کی طرح. جزاک اللہ. Un des membres de l'Ansarullah a demandé au calife comment propager la foi à ceux qui ne s'intéressent pas à la religion. ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عام وسلم کو فرمایا کہ تم تبلیغ کرو, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم اپنے کام کیے جائیں. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر. نیک فطرت لوگ آتے ہیں, ہر ایک تو مانتا بھی نہیں ہے. آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا, ایک باتیں بتاؤ. شیطان نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے یا بات ماننے سے, فرمانبرداری کرنے سے آدم کی. تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے مہلت دے کہ تم مجھے کہتا ہے آدم کی میں اطاعت کروں, مجھے اجازت دے میں اپنی طرف ہی لوگوں کو لے کے آؤں. شیطان نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا اب سارے آدم کے پاس ہی جائیں گے اور کوئی تمہاری طرف نہیں آئے گا. اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے, ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہے لوگوں کو بہکاؤ, اپنی طرف لے کے آؤ شیطان. اور پھر شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مجھے فالو کرے گی, آدم کو یا نیک باتوں کو فالو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کریں گے, تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی میں جہنم سے بھر دوں گا. یہی قرآن کریم میں سارا کچھ لکھا ہے نا واقعات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بد لوگ ہیں, شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, نہ ماننے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ ہوں گے, زیادہ رہیں گے, یا اتنی تعداد میں رہیں گے کہ متاثر کر سکیں لوگوں کو. ہاں ایک وقت آتا ہے ایسا بھی کہ جب نیک فطرت لوگ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ فضل بھی فرماتا رہتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح ہو جائے گا ہر جگہ کہ صرف نیک ہی نیک لوگ ہوں گے, ہم سامنے جہاں بے شک فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اکثریت جو ہے وہ قبول کر لے گی. تو اس کا مطلب یہی کہ بہت سارے علاقوں میں بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی. یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا قبول کر لے گی مجھے, ٹھیک ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں. اگر دعویٰ یہی ہوتا تو کافروں کے متعلق قرآن کریم میں حکم کیوں ہوتے؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کے حکم ہوتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا گیا وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جب مغضوب علیہ اور گمراہ لوگ ضالین جو ہیں وہ بھی نہ ہوتے, لوگوں کو پتہ کس طرح لگتا. اس کا مطلب کہ ہمیشہ ہر وقت یہ لوگ رہیں گے. لیکن ہمارا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا, اور اگر کوئی دلچسپی لیتا ہے تبلیغ میں تو الحمدللہ. اور اگر آپ کا کوئی بہت خاص دوست ہے اس کو سمجھائیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو, تو مجھے یہ چیز پسند ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اس لیے میں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. مانو نہ مانو تمہارا فعل ہے. یہ چیز اب بتا دیں, اگر وہ مان لے گا الحمدللہ, نہیں تو کوئی دوسرا لے لیں. بعض کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کو ضائع کرتے جائیں, نہیں میں نے اس کو منوا کے چھوڑنا, نہیں منوا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن شریف میں عام وسلم کو فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں جو آپ کو نازل کی گئی تعلیم. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اس کے لیے دعا کرتے رہیں. فطرت نیک ہوگی تو قبول کر لے گا, ٹھیک ہے. ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا, ہمارا کام یہی کہ بلاتے چلا جانا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا تم نے اپنا کام نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا ہے. شیطان کو کہا تمہارا کام ٹھیک ہے, تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم اپنی برائیوں کی طرف بلاتے رہو. دونوں کو کھلی چھٹی دے دی. کہیں نہیں کہا میں شیطان باندھ دوں گا. ہاں رمضان کے دنوں میں شیطان باندھا جاتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوتے ہیں ان کا شیطان, کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے, اس لیے لفظ لمامہ کی صورت پیدا ہوتی ہے
اور اس میں پھر ملامت بھی ہوتی ہے رمضان میں زیادہ، اور پھر شیطان کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اگر نیت نیک ہو تو. لیکن نیت نیک نہیں ہے تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جن کے شیطان کھلے رہتے ہیں. سارے کو شیطان تو نہیں بند ہو جاتا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے. تو یہ تو نیت پہ منحصر ہے اور ارادے پہ منحصر ہے، ٹھیک ہے. ارادہ ہوگا، نیت ہوگی تو ٹھیک، نہیں ارادہ ہوگا، نہیں نیت ہوگی تو ختم. ٹھیک. آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. بلغ ما ارسل الیک، تبلیغ کرو جو اتارا گیا تم پہ. ٹھیک. جو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. Un membre a demandé au calife quelle est la meilleure façon de tirer profit des sermons et des discours du calife. اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تاریخ اسلام کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ماضی میں ہوئے ان کا بھی پتہ لگے، جس طرح قربانیاں صحابہ نے کیں ان کا بھی پتہ لگے. انہی میں بعض نصائح آ جاتی ہیں خطبات میں، آن سلم کے توقعات آ جاتی ہیں لوگوں سے، لوگوں کے اپنے عمل آ جاتے ہیں، ان کا سب کو پتہ لگے. کچھ پتہ لگے کتنی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی تھیں اور کس طرح قربانیاں کر کے اسلام کو سنبھالا اور سینچا اور پھیلایا. اور اب اس زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں دے دی ہیں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کتنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سنبھالیں اور سینچیں اور یہ اپنے ایمانوں کو مضبوط بھی رکھیں، اپنی نسلوں کے ایمانوں کو مضبوط بھی رکھیں، اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے اسلام کی تبلیغ اور پیغام کو بھی پہنچاتے رہے اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں. ان میں بہت ساری نصیحتیں انہی میں آ جاتی ہیں. اول تو میں نے پہلے 16-17 سال تربیت پہ بے شمار خطبے دیے ہیں، ٹھیک ہے. ان تربیت کے خطبات کو دیکھیں تو آپ کو تربیت سے باتیں پتہ لگ جائیں گی. پھر تاریخ پہ میں نے شروع کیا تو اس لیے تاکہ پتہ لگے کہ تربیت کی صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ صحابہ نے کام کر کے دکھائے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جاہل اور جڑ لوگ جو تھے، بالکل ان پڑھ تھے، ہم تو پھر تو بڑے پڑھے لکھے اپنے وہ کہتے ہیں نا، ان کو گاؤں کے لوگوں کو تربیت کی، انسان بنایا، پھر انسان سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر تعلیم یافتہ انسان سے باخدا انسان بنایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گئے. تو اگر وہ بن سکتے تھے وہ ساری چیزوں سے، تو ہم نے جو تربیت کی باتیں میں نے بتائی ہیں وہ سیکھ کے جو ہم پڑھے لکھے ہیں تھوڑے بہت، ہم کیوں نہیں باخدا انسان بن سکتے؟ تو یہی سبق ملتے ہیں صبح خطبوں میں. اگر لینا چاہیں تو، نہیں لینا چاہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سنا تھا بڑا مزہ آیا، بس ختم ہوگی بات. À la fin de la rencontre, les participants ont eu l'occasion de prendre une photo de groupe avec Sa Sainteté le Calife. Le 19 octobre 2024, Sa Sainteté le 5e Calife a prononcé le discours principal lors de l'événement marquant les 100 ans de la pose de la première pierre par le 10e calife de la mosquée Fazl à Londres. 900 personnes, dont 300 invités, s'étaient rassemblées à la mosquée à Southfield pour l'événement. Sa Sainteté le Calife a prononcé son discours par transmission vidéo depuis Islamabad aux participants présents à la mosquée Fazl et aux téléspectateurs du monde entier. Sa Sainteté le Calife a d'abord exprimé sa gratitude à Allah le Tout-Puissant pour cette étape importante. Le calife a aussi fait référence au discours prononcé par le deuxième calife 100 ans de cela, discours dans lequel il a souligné le rôle que jouent les mosquées pour favoriser l'unité et la paix qui sont d'autant plus importants aujourd'hui. On that occasion, the second caliph's address laid out a glorious vision for the Fazl Mosque, that it would serve as a means of worshipping God, serving humanity, and spreading Islam's teachings of peace and unity. Today, a century later, all Ahmadi Muslims remain steadfast in their commitment to fulfilling those same objectives and ensuring that our mosques are forever beacons of peace
unity and devotion to Allah the Almighty. Unquestionably, we live in an era of profound turmoil and find ourselves amidst a storm of unrest and global conflict. Across the globe, wars are raging. Lives are being tragically lost in unimaginable numbers. And we are witnessing a blatant disregard for the rights of Allah, the Almighty, and the rights of humanity. Instead of upholding human values, we witness a ruthless pursuit of vested interests that not only risks the destruction of millions of lives today, but also casts a very long and bleak shadow over the future of humanity. Undoubtedly, the consequences of our actions today will reverberate through time and shape the world our children inherit from us. As Muslims, we believe that this worldly life is just a fleeting passage on the way to the eternal life that awaits us in the hereafter. We believe that our deeds in this world will echo into eternity, where our actions will be weighed on the scales of divine justice, and we will be held accountable for our choices. And so, if, God forbid, humanity ever again witnesses the horror of nuclear warfare, the harrowing consequences will be felt for generations to come. So, as I conclude, it is my heartfelt prayer that may the love of God Almighty and His creation enter the hearts of all mankind. C'était là les points forts de quelques-unes des activités du calife le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a évoqué le verdict rendu après la trahison des Banu Qurayza. Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a présenté l'exemple de la grande compassion du saint prophète Mohammed soit lui dans l'application du verdict. इस मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा हुक्म दिया जो आपकी वसअत रहमत और औरतों के मौसम के तौर पर आब ज़र से लिखने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कोई औरत इस तकसीम की जाए या फ़रोख्त की जाए, अगर उसके साथ छोटा बच्चा या बच्ची हो तो इसकी माँ से अलग न किया जाए जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और ऐसा ही अगर दो छोटी बहनें हों तो उन्हें भी बालिग होने तक जुदा न किया जाए। ये था रहमतुल आलमीन का अमल, और आपका औरतों पर एहसान और कैदियों पर एहसान और अपने मुखालिफिन पर एहसान। और लेकिन आजकल मुसलमानों का हाल है कि अल्लाह और रसूल के नाम पर लोगों को घरों से बेघर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और फिर इसका नतीजा यही निकल रहा है कि मुसलमानों की अपनी इज़्ज़त ख़त्म हो रही है। अल्लाह ताला इन मुसलमानों को भी अक़ल और समझ अता फरमाए।